گانا سننا بہت بڑا گناہ ہے اور آج ہم اکثر اپنی پوسٹ اور ریل کے ساتھ گانا جوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک گناہ تو ہم جو خود گانا سن رہے ہیں اس کا ہے، اور جو دوسرا گناہ ہے اس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکے کتنا سخت گناہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایک ایک ویوز جو اس گانے پہ آ رہا ہے، اس پوسٹ پہ آ رہا ہے، اس ریل پہ آ رہا ہے، یہ ہمیں آخرت میں بہت چبھے گا۔ ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور کسی کا ایک گناہ کوئی اپنے ذمے لینے پر تیار نہیں ہوگا، آمادہ نہیں ہوگا۔ ہم کیوں اپنے لیے گناہوں کا جاریہ والا، رواں والا حساب بنا رہے ہیں کہ ہماری موت کے بعد بھی ہمارے اوپر گناہ تھوپے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، کیونکہ ہم ایسی حرکتیں کر کے آئے ہوں گے اس دنیا سے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں، گانے تو ہم بالکل اوائڈ کر دیں۔ دل مردہ ہوتا ہے، یہ حدیث کی بات ہے، گانے سننے سے انسان کا دل سخت اور مردہ ہو جاتا ہے، پھر نمازوں میں اور ذکر میں اللہ کی یاد میں دل نہیں لگتا، پھر انسان اللہ کی یاد سے بہت دور ہو جاتا ہے، کوسوں دور۔ کوشش کریں کہ گانا تو سنیں ہی نہیں، اور جو اعلانیہ گانا سن رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، جو سب کو ہم شیئر کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی واہ فلانا ریل پہ اس نے کیا گانا لگایا ہے، یہ ہمارے لیے آخرت میں بہت خطرناک بات بنے گی۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو سارے ان دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی پوسٹ اور ریل میں گانا جوڑتے ہیں۔ یہ 3 حدیثیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، اور لاسٹ والا تو لازماً۔ فرسٹ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، خاص سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اسے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، سبحان اللہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث تھی۔ تیسرا اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، جو شخص 3 بار اللہم انی اسألک الجنہ کہے گا، جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، سبحان اللہ۔ جو شخص حدیث سننے کے بعد یا پھر پڑھنے کے بعد دوسروں کو شیئر کرتا ہے یا بتاتا ہے، تو اس سے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا سنانے والے کو ملتا ہے۔ یہ 3 حدیثیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، اور لاسٹ والا تو لازماً۔ فرسٹ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، خاص سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اسے پورا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، سبحان اللہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث تھی۔ تیسرا اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، جو شخص 3 بار اللہم انی اسألک الجنہ کہے گا، جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، سبحان اللہ۔ جو شخص حدیث سننے کے بعد یا پھر پڑھنے کے بعد دوسروں کو شیئر کرتا ہے یا بتاتا ہے، تو اس سے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا سنانے والے کو ملتا ہے۔ اللہ سے کبھی صبر نہ مانگے کسی بھی حال میں۔ صبر مانگنے کا انڈائریکٹلی مطلب ہے کہ آپ اللہ سے پریشانی، مصیبت، اسٹرگل اور سٹریس مانگ رہے ہیں، تبھی تو صبر کریں گے۔ ان پریشانیوں کے بغیر تو صبر ہے ہی نہیں۔ نبیوں سے زیادہ کسے آزمایا گیا، اس کے باوجود بھی دیکھیں کسی نبی نے کسی بھی مصیبت میں کبھی اللہ سے صبر نہیں مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت تکلیف میں اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو جو دے دے بس میں تو محتاج ہوں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مولا ہے، آقا ہے، تیری ذات بڑی پاک ہے، بس ہم گنہگار ہیں۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ بیماری پہنچی ہے، انت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، اپنی کمزوری کا اظہار اپنے رب کے سامنے کر رہے ہیں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی۔ اسی لیے امام غزالی اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر بڑی اچھی صفت ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی شایان شان اللہ سے ہمیشہ رحمت، عافیت اور آسانی مانگی جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عافیت مانگنا سکھایا اور اللہ سے عافیت، رحمت اور آسانی مانگی، حتیٰ کہ سخت تکلیف اور مصیبت میں بھی کبھی اللہ سے صبر نہیں مانگا، بلکہ ہمیشہ اللہ سے رحمت، آسانی اور عافیت مانگی ہے۔ اللہ سے کبھی صبر نہ مانگے کسی بھی حال میں۔ صبر مانگنے کا انڈائریکٹلی مطلب ہے کہ آپ اللہ سے پریشانی، مصیبت، اسٹرگل اور سٹریس مانگ رہے ہیں، تبھی تو صبر کریں گے۔ ان پریشانیوں کے بغیر تو صبر ہے ہی نہیں۔ نبیوں سے زیادہ کسے آزمایا گیا، اس کے باوجود بھی دیکھیں کسی نبی نے کسی